السلام علیکم ناظرین، اب ہم ادویات کی سیریز کے ہی اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کی۔ ڈاکٹرز جو کہ مسیحا ہیں، ڈاکٹرز جس پر لوگ خدا کے بعد یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے اور اس شخص کے وسیلے سے، اس کے ہاتھ سے ہمیں شفا ملے گی، جن پر لوگ اندھا اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اعتماد کو ٹھیس کس طرح پہنچاتے ہیں، ہماری جیبوں پر ڈاکہ کس طرح ڈالتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سارے ڈاکٹرز ایسے نہیں ہیں۔ اس معاشرے میں ابھی بھی انسانیت موجود ہے، اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں جو اپنی فیس تک چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے اپنا آرام تک قربان کر دیتے ہیں، جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پر ہر دم تیار رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اس شعبے کو بدنام کیا ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کمپنیوں سے کمیشن لینا ہوتا ہے اور پھر ان کی ادویات لکھتے ہیں، اور صرف بات کمیشن کی حد تک نہیں ہے، اس کمیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو کلینک ہے اس کو رینوویٹ کروانا ہے، ان کے بی پی آپریٹر سے لے کر ان کے پینٹ تک، ان کی فریج تک، ان کے ایئر کنڈیشنر تک، ان کی گاڑیوں تک، ان کے گھر کی پارٹیوں تک، ان کے بچوں کی فیسوں تک، یہ سب کچھ کمپنیاں پے کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار آپ کا جو ڈاکٹر ہے جس سے آپ علاج کرواتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو ہیں ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب تو ایک ہفتے کے لیے تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ایک ہفتے کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو فلاں ملک گئے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ان سے رشوت لے کر عمرہ تک کرنے چلے جاتے ہیں، حج تک کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس کا خرچہ تک کمپنیاں اٹھاتی ہیں۔ اور اس کی ایک مثال کچھ عرصہ پہلے سرگودا میں نظر آئی کہ جب ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز لیا تھا، ایک کمپنی نے سارا سپانسر کیا تھا اور ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ ان کی ادویات لکھیں گے۔ جب وہ بیٹی کی شادی ہو گئی، انہوں نے ادویات نہیں لکھی، کسی اور کمپنی سے پیسے پکڑ لیے، تو وہ کمپنی والے ٹرک لے کے ان کی بیٹی کے گھر پہنچ کے جہاں انہوں نے جہیز ڈیلیور کیا تھا کہ ہمارا وہ سامان واپس کریں، کہ اب آپ کے والد صاحب جو ہے ہماری ادویات لکھ نہیں رہے ہیں تو ہمارا سامان واپس کریں۔ اسی طرح خوشاب میں ایک میڈیکل ریپ نے ایک ڈاکٹر پہ کیس کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے 3 AC لگوائے تھے ہمارے سے پیسے لے کے، اور ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ اگلے 6 مہینے میں ہماری اتنی ادویات کم از کم لکھیں گے، لیکن وہ نہیں لکھ رہے ہیں تو ہمیں AC واپس دلوایا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ FIR درج کروائی۔ تو اس طرح کی 20 مثالیں موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز اس کام میں ملوث ہیں، اور کئی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مہمان آئے، ان کے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں سٹے کے پیسے جو ہیں وہ بھی کمپنیوں نے پے کرنے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹرز اکثر کانفرنسز کے نام پر باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کانفرنسز تھوڑی ہیں، وہاں پہ عیاشی ہے، وہاں پہ ان کی بیگم کے تحائف کے لیے پیسے بھی کمپنیاں پے کر رہی ہوتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے جس کی پریکٹس زیادہ ہو، ڈاکٹر وہ ہو کہ جس کے پاس رش زیادہ ہو اور وہ ان کی ادویات لکھ رہا ہو۔ اب آپ اس کو چیک کیسے کریں گے؟ وہ ایسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو ادویات لکھ دی ہیں، تو آپ یہ دوائی جو ہے یہ آ کے مجھے آپ نے چیک کروانی ہے کہ کیا یہ دوائی وہی ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 نمبر ہے، وہ رشوت لے رہا ہے۔ وہ کیسے رشوت لے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے جو دوائی لکھنی ہے وہ اس کے کلینک کے ارد گرد 2-4 جو میڈیکل سٹورز ہیں صرف وہیں سے ملنی ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر ایسی دوائی دیتا ہے جو اس کے صرف قریبی کلینک سے ملے گی، یا آ کے آپ نے اس کو وہ چیک کروانی ہے دوائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اور کئی بار ایسے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہ دوائی جو ہے وہ کسی اور جگہ سے ملتی ہی نہیں ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے کلینک کے اندر جو فارمیسی ہے صرف وہیں سے ہی مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوائی میں ڈاکٹر صاحب کا مارجن 50 to 60% ہے، کیونکہ انہوں نے اس کمپنی نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پریکٹس بہت زیادہ چلتی ہے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی مرضی کی قیمت لکھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے وہی دوائی تجویز کرنی ہے جو ان کی اپنی فارمیسی پہ ہے۔ تو اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جو نسخہ تجویز کرتے ہیں تو اس نسخے میں 5-7 ادویات لکھی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دوائی یا 2 ادویات وہ ہوتی ہیں جن سے آپ کو آرام آنا ہے، جبکہ جو باقی 5 ادویات ہیں یہ وہ والی ہیں جن سے ڈاکٹر کو آرام آنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ڈاکٹر صاحب کے یہ جو ٹورز ہیں، یہ جو ان کے خرچے ہیں، جو ان کے عللے تللے ہیں، جو ان کی عیاشیاں ہیں، اس کے پیسے وہ کمپنیاں پے کر رہی ہیں، تو اصل میں کمپنیاں نہیں پے کر رہی، وہ میں اور آپ پے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اور صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ وہ صرف ادویات تک یہ ڈاکٹر محدود ہے، یہی ڈاکٹر آپ سرکاری ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ بیڈ خالی نہیں ہے، آپ کا مریض تو بہت سیریس حالت کا ہے، اس کو تو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کرنا پڑے گا، تو وینٹیلیٹر تو ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ڈاکٹر فوراً آپ کی مدد کے لیے آتا ہے، آپ کو بڑا فرشتہ لگتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، یہ تو ہماری مدد کر رہا ہے، تو وہ کہے گا میں نا چیک کرتا ہوں کہ اس وقت کون سے ہاسپٹل میں اور آپ کو سستا کرا دیتا ہوں، فون کرے گا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی سیٹنگ ہے، وہاں پہ وہ مریض ریفر کرے گا، آپ کو کہے گا یہ میرا کارڈ لے جائیں، وہاں پہ جا کے کریں، ان کو بتائیں، تو آپ کو انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے اور آپ کو وینٹیلیٹر مل بھی جائے گا۔ تو یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ اگر کسی مریض کو ریفر کرتے ہیں کہ وینٹیلیٹر کے لیے یا آئی سی یو کے لیے، تو ان کو 25 سے 30 ہزار روپے صرف ریفر کرنے کے مل جاتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ جب ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں یہ لوگ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی جو مہینے کی تنخواہ ہے وہ اتنی ہے، لیکن اگر آپ مریض کو بار بار وزٹ پہ بلاتے ہیں تو اس میں سے آپ کا کمیشن ہوگا، تو آپ کی سیلری اور بڑھ جائے گی۔ اگر آپ مریض کو ڈرا کے آپ اسے ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا اتنا کمیشن ہوگا، اور اگر آپ اسے ڈرا کے آپریشن کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کا کمیشن اتنا ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ کا کمیشن اتنا ہوگا۔ یعنی قدم قدم پر ان نام نہاد ڈاکٹروں کے یا ڈاکو ڈاکٹروں کے جو کمیشن سیٹ ہیں وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، وہ صرف اپنے ساتھ مخلص ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، کیونکہ اپنی اولاد کو جب وہ حرام کا لقمہ کھلا رہے ہیں تو کل کو وہ پیسے ادھر سے بھی نکلیں گے، وہ خود بھی ناقابت اندیش ہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، بعض ہاسپٹل ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مریض مر گیا خدا نخواستہ تو آپ نے لواحقین کو بتانا نہیں ہے جب تک ہم آپ کو نہیں کہتے ہیں، اور اس کی ادویات آئی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کے کھاتوں میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو خام خواہ آئی سی یو میں خام خواہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب مریض مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ ایمبولینس جس میں آپ نے لے کے جانا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر نے یا عملے نے ریکمینڈ کی ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا کمیشن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس حد تک گھنونا دھندا ہے جس میں یہ ڈاکو ڈاکٹر ملوث ہیں۔ میں پھر آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسے ڈاکٹر بہت سے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو غیر ضروری ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ آپ نے فلان لیبارٹری میں جانا ہے
وہاں سے ٹیسٹ کروانے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گی، اور وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب کا 30% 40% کمیشن اندر ہوتا ہے۔ اور کئی بار ایسے ہوتا ہے، ایسے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں جو ایسے ٹیسٹ لکھیں گے جن کی اس مریض کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس لیبارٹری والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جعلی رپورٹیں بنا کے دیں گے۔ یعنی آپ سے سیمپل تو لے لیں گے اور اس میں پیچھے کچھ بھی نہیں کریں گے، اور وہ آپ سے ہزاروں روپے چارج کر لیں گے، اس میں سے آپس میں لیبارٹری اور ڈاکٹر مل کے بانٹ لیں گے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ٹیسٹ کی ہمیں ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی۔ جیسے آپ کو مہنگی ترین ادویات کھلا دیتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو 200 روپے والی دوائی سے آرام آنا ہے، لیکن آپ کو 1800 روپے والی دوائی دے دی ہے، تو اس سے آپ کو تو آرام آئے نہ آئے لیکن ڈاکٹر کو ضرور آرام آ جائے گا۔ تو یہ ڈاکٹر نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ ایسے آپریشن کر دیتے ہیں۔ یعنی میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک مریض آیا، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، ڈاکٹر صاحب نے اسے بتایا کہ اس کے تو آپریشن ہوگا، اس کا اپینڈکس اندر پھٹ گیا اور زہر پھیل رہا ہے، تو اسے کہا کہ آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے آگے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر صاحب زندگی میں 2 دفعہ اپینڈکس کا آپریشن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا میں تو 2-3 سال پہلے کروا چکا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، اس نے قمیض اٹھائی، اس نے کہا دیکھیں یہ کٹ لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ یار اس کا ہوا ہے تو پھر یہ کیا ہے، ہماری کہیں تشخیص میں غلطی تو نہیں ہے؟ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروایا، دوبارہ ٹیسٹ کروایا، تو پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ سنگین ہے، یہ مل نہ جائے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے اس کو آپریشن تھیٹر میں جا کے اس کٹ لگایا تو پتہ چلا کہ سکن کی جو اوپر والی موٹی لیئر ہے، صرف اس کو چیرا دے کے اور وہاں پہ سٹیچز لگا کے اس کو 2-3 دن ہاسپٹل رکھ کے اس سے سارے اسپتال کے چارجز لے کے، ادویات کے پیسے لے کے، اور اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا، آپریشن کیا ہی نہیں تھا، صرف کٹ لگا کے واپس ٹانکے لگا دیے ہوئے تھے۔ یعنی یہ ایسا مکروہ دھندا ہے جس میں یہ مسیحا کے نام پر ڈاکٹر ہمارے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا ظلم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی میرے ایک دوست ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہتے ہیں کہ محسن بھائی مجھے کوئی اور کام کروا دیں، میں اپنے شعبے سے متنفر ہو چکا ہوں، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں، جو باقی شعبہ جات ہیں، وہاں پہ لوگ رشوت لیں گے تو ان لوگوں سے لیں گے کہ کسی کا کام پھنسا ہوا ہے، وہ ہو نہیں رہا، لیٹ ہو رہا ہے، اس کو سپیڈ اپ کرا کے فیسیلیٹیٹ کر کے اس میں سے پیسے لے لیں گے، کسی جگہ پہ اور انداز میں رشوت لی جائے گی۔ لیکن جو ہمارا شعبہ ہے، ہم تو مرتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اذیت میں مبتلا ان مریضوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو مجھے تو اپنے شعبے سے نفرت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس میں میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ میرا ہاسپٹل میرے سے خوش نہیں ہوتا، میرے باقی ساتھی میرے سے خوش نہیں ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتا ہوں یہاں پہ۔ یعنی جو بندہ ایمانداری سے چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہاں بہت رکاوٹیں، لیکن جو 2 نمبر ہے اس کے لیے راستے سموتھ ہو جاتے ہیں۔ ایسا بگڑا ہوا نظام ہے یہاں پہ ہمارا۔ اب آتے ہیں ہم اس کے حل کی طرف۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ڈریپ ہی ہے، چاہے کوئی ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، تو ان لوگوں کو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ان کی رجسٹریشن ہے۔ تو اب یہ کیا کریں کہ ڈاکٹرز کی جو پرچیاں لکھنے پہ پابندی لگا دیں کہ ڈاکٹر صاحب پرچی نہیں لکھ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ آن لائن ایک سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے اندر اس مریض کا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں گے اور اس کی علامتیں تجویز کریں گے، اس پہ مینشن کریں گے اور اس کے اندر اس کی ادویات لکھ دیں گے، اور وہ سافٹ ویئر خود بخود اینالائز کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی کمپنی کی دوائی تو نہیں ساروں کو لکھ کے دے رہے، ڈاکٹر صاحب ایک ہی کمپنی کی دوائیوں کی ریپیٹیشن تو نہیں کر رہے، غیر ضروری ادویات تو نہیں لکھ رہے۔ وہ سافٹ ویئر خود بخود نکال کے دے دے گا۔
اب اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایسا نظام وضع کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ایسا سسٹم ڈیزائن کریں، ان کی جو پریسکرپشنز ہیں وہ اس سافٹ ویئر میں سسٹم میں اپلوڈ ہوں، اور اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن چاہے اپنے آفیسرز کے ذریعے اس کو اینالائز کروائے، لیکن اس میں بھی خدشہ یہ ہے کہ وہ پھر ملی بھگت نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایسا فول پروف سافٹ ویئر ہونا چاہیے کہ جو اس کو اینالائز کرے اور اس کی رپورٹ جنریٹ کرے، اور اس کو جب فارمیسیز کے ساتھ انٹر لنک کر دیا جائے گا تو یہ نظام بہت سموتھ ہو جائے گا۔ باقی ہیلتھ کیئر کمیشن میں بہت قابل ماہرین بھی موجود ہیں، وہ اپنی تجویز دیکھ کے اس آئیڈیا کو اور زیادہ اچھا ریفائن کر سکتے ہیں، اور اس سے ملتا جلتا نظام باہر یورپ میں آلریڈی چل رہا ہے، ان کو اٹھا کے کاپی کرنا ہے یہاں پہ، اور اس کو اس کی صحیح سپرٹ کے ساتھ نافذ کرنا ہے۔ لیکن اتنا آسان سا حل کو کرنے کے لیے کوئی درد دل رکھنے والا بندہ سامنے تو آئے۔ پھر یہ جو برانڈ نیم ہے اس کے لکھنے پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ ڈاکٹروں کو برانڈ نیم نہیں لکھنا چاہیے جیسے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہو رہا ہے۔ اس سسٹم کو فول پروف بنائیں، فارمیسیوں پہ فارماسسٹ تعینات کروائیں تاکہ نہ فارمیسی والا دو نمبری کرے، نہ ہی ڈاکٹر برانڈ نیم لکھے، جنیرک نیم پہ، اس کے سالٹ نیم پہ ادویات دی جائیں، تو آپ یقین کریں گے کہ یہ سب رشوت ستانی کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ جب سالٹ نیم پہ جائے گا، کسی ایک کمپنی کو فیور نہیں ملے گی تو نہ ان کے پاس میڈیکل ریپ جائیں گے، نہ ان کو باہر کے ٹور کرائیں گے، نہ ہی ان کو رشوتوں کی آفر ہوگی، نہ ان کے باقی للے اٹھائے جائیں گے، تو اس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے ایسے دو نمبر ڈاکٹر، اور نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی فرشتہ صفت انسان، کوئی درد دل رکھنے والا سامنے تو آئے۔ کاش ہمارے حکمران آج بھی جاگ جائیں اور اتنا آسان سا حل نکال کے ایک نظام وضع کر دیں، تو سارے پاکستان کے عوام کی دعائیں لیں، اپنی عاقبت سنواریں۔ لیکن امید بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی دکھی دل کے ساتھ آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔